جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جس معاشرے میں معذور کے ہاتھ میں کچھ گول ہو تو حقیقت میں وہ بندہ معذور نہیں بلکہ معاشرہ معذور ہے۔ محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ لوگ پیار کرنا تو سکھا دیتے ہیں، خوابوں میں رنگ بننا سکھا دیتے ہیں، بہت دور تلک فرضی ساتھ چلنا بھی سکھا دیتے ہیں، نہیں سکھاتے تو خواب ٹوٹنے کے بعد جینا نہیں سکھاتے، آگے بڑھنا نہیں سکھاتے تھے۔ انسان جتنا ذہین اور مہربان ہوتا ہے لوگوں میں اتنی ہی اچھائیاں دیکھتا ہے، وہ جتنا زیادہ احمق اور برا ہوتا ہے اتنا ہی اسے ان میں عیب اور خامیاں نظر آتی ہیں۔ دنیا والے ہم جیسے حساس لوگوں کا ضبط برداشت کی آخری حد تک آزماتے ہیں، اور پھر جب سامنے والا پھٹ پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم میں تو برداشت ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال میں ہی نہیں ہوتے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے آسائشیں تو خریدی جا سکتی ہیں لیکن سکون اور خوشیاں نہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ ہم صرف بچپن میں ایک بار زندگی کو دیکھتے ہیں، باقی سب اس کی یادداشت ہوتی ہے۔ انسان بے وفائی برداشت کر لیتا ہے مگر بے پرواہی نہیں۔ بے وفائی اہمیت کے ختم ہونے اور بے پرواہی اہمیت کے کم ہونے کا نام ہے۔ انسان خاتمہ برداشت کر لیتا ہے لیکن کمی نہیں۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ شخص جو آپ سے ناراض ہوتا ہے اور پھر لوٹ کر بغیر کسی مخالفت کے آپ سے بول چال شروع کر دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو آپ سے صاف دل سے محبت کرتا ہے۔ ایسا شخص کبھی مت غموائیے اور نہ اسے تکلیف دیکھ کر زخمی کیجیے۔ دکھ اور سکھ اپنے نصیب سے ملتے ہیں، امیری یا غریبی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ رونے والے عالیشان محلات میں روتے ہیں اور مسکرانے والے جھونپڑیوں میں بھی مسکراتے ہیں۔ فکر معاش انسان سے اس کی تخلیقی صلاحیتیں چھین لیتی ہے۔ جب کوئی پسند آ جائے تو دوسروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ انسان کیسا ہے۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ کبھی کبھار صرف ایک شخص ہی جاتے جاتے ہماری خوشی، ہنسی، دکھ، سکھ سوچنے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت، درد، شکوے، شکایتیں، روٹھنا، منانا اور محبتیں سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ہم صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتے ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد کائنات کا اصل شعور حاصل کر کے بے سہارا انسانوں کی زندگی میں حوصلہ پیدا کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے۔ اگر پوری کائنات میں تمہیں کسی ایسے شخص کی تلاش کرنی پڑے جو سب سے زیادہ تمہاری محبت اور شفقت کا حقدار ہے تو تمہیں ایسے شخص کی تلاش کہیں اور نہیں بلکہ اپنے آپ میں کرنی چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں تمہاری سب سے زیادہ محبت اور شفقت کے حقدار تم خود ہی ہو۔ جس انسان کے ساتھ آپ کو سکون ملے اس کا آپ کے ساتھ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ جلاوطنی صرف جغرافیائی حدود تک محدود نہیں ہے، کبھی کبھی انسان اپنے ہی گھر میں، کمرے میں، یہاں تک کہ اپنے ہی جسم میں بھی جلاوطنی کاٹ رہا ہوتا ہے۔ کچھ غلطیاں ہیں، کچھ سبق ہیں اور کچھ خوبصورت یادیں ہیں جو ختم ہو چکی ہیں۔ اگر تم پسند کرتے ہو گرم چائے، لمبا سفر، کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھنا، شاعری، سردی کی راتیں، دہکتی لکڑیاں، برف پوش پہاڑ، سرسبز میدان، جھیلیں، بوڑھے درخت، پانی میں چاند کا عکس، خاموشی اور آوارگی، تو سمجھو ہم دوست ہیں۔ جب کسی اجنبی شخص کو مجھ سے لگاؤ ہوتا ہے
بات چیت کرتا ہے۔ چند دنوں بعد مجھ سے کہتا ہے کہ چھوڑنا مت یار، تمہارا ساتھ مجھے اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ تب میں دل ہی دل میں بہت مسکراتا ہوں، کیونکہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس نے خود ہی کنارہ کر جانا ہوتا ہے۔ محبت ایک مہمان ہے، یہ انہی کے ہاں آتا ہے جو اس کی میزبانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ محبت کو انسانوں سے بڑھ کر ان پرندوں، چرندوں اور پودوں میں دیکھا جا سکتا ہے جن کا نہ کوئی مذہب ہے نہ تہذیب۔ شہر کے لوگوں نے آزادی کے لیے تابوت بنائے اور محبت کے لیے بارڈر، لیکن اس بات سے بے خبر تھے کہ نہ تو آزادی تابوت میں دفن ہوتی ہے اور نہ ہی محبت سرحدوں پر ختم ہوتی ہے۔